السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت نے پورے ملک میں رجب کے مہینہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سیمینار منعقد کیے ہیں۔ آج 11 اپریل بروز جمعرات 2019 فیصل آباد کا ہمارا یہ سالانہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم اور احسان فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں مل بیٹھ کر دین کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وقت بہت کم ہے، موسم بھی خراب ہے اور حضرت بھی قریب پہنچنے والے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن سیمینار کی نسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حق بھی پیدا کیا اور باطل بھی پیدا کیا۔ حق والے بھی موجود ہیں اور باطل فرقے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور فرمائیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کی بنیاد عام طور پر نفرت پر ہے، اور یہی ان کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آپ کو ایسا طبقہ ملے گا ہمارے گرد و نواح میں رہنے والا جن کی 24 گھنٹے کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات میں گزرتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں، کیمونسٹ کہتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتے، ان کا اوڑھنا اور بچھانا 24 گھنٹے کی زندگی ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات کرنے میں گزرتی ہے، اور دلائل اس بات پر دیتے ہیں کہ اس دنیا میں رب تعالیٰ نام کی ہستی موجود نہیں۔ ایک اور بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کا دم دھرتا ہے، لیکن سابقہ انبیاء علیہم السلام اور رسل نے جس آخری پیغمبر اور تمام پیغمبروں کے سردار کے آنے کی بشارت دی، باوجود اس کے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تمام انبیاء کے وارث ہیں، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارتے ہیں۔ ان کا قلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے، ان کی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتی ہے، اور 24 گھنٹے کی صلاحیتیں اسی پہ خرچ ہو رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہمارے گرد و نواح میں ہیں جو اپنے آپ کو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی 24 گھنٹے کی زندگی اس بات پہ گزرتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانیں گے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے،
اور کتابیں بھی وہ اسلام پہ لکھتا ہے، قرآن کی تفسیریں بھی لکھتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کی محنت یہ ہے کہ صرف اللہ کی مانو، رسول کی نہ مانو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے گرد و نواح میں ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزاری اور 24 گھنٹے کی زندگی جن لوگوں کے سامنے گزری، وہ مقدس ہستیاں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی ان صحابہ کرام پر تنقید نہیں گزرتی ہے۔ ان کا قلم، ان کی زبان، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا گلی کوچہ بازار، حتیٰ کہ اپنی عبادت گاہ میں بھی ہر وقت صحابہ کرام پر تنقید کرنا عبادت سمجھتے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج سوچی سمجھی سازش کے تحت صحابہ کرام کے بعد اگر مقدس ہستیاں ہیں تو وہ محدثین ہیں، فقہاء کرام ہیں، قراء کرام ہیں۔ قراء کرام کی محنت قرآن پر ہے، محدثین کی محنت حدیث پر ہے، فقہاء کرام کی محنت قرآن اور حدیث دونوں پر ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مساجد میں، مدارس میں قرآن کریم پڑھانے والے قراء کرام بیٹھے اور اپنی زندگی 24 گھنٹے کی اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا کیا فائدہ، اور وہ دن رات ان قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ یہ سب باطل طبقے ایسے ہیں جن کی بنیاد نفرت پر ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو محدثین کے خلاف لکھنا، بات کرنا ثواب سمجھتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم تو صرف قرآن کی بات مانیں گے، ہم حدیث کی نہیں مانتے، اور محدثین پر دن رات کیچڑ اچھالتا ہے۔ اور ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا پایا جاتا ہے جو کہ فقہاء کرام پر تنقید کرنا ثواب سمجھتا ہے، اور فقہاء کرام کا نام لے لے کر ان کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کرتا ہے کہ بھئی ان کو تو نہ دنیا کا پتہ تھا نہ ان کو دین کا پتہ تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کے سرتاج ہیں۔ فقہاء کرام کے متعلق آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے بٹھائے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر نئے مسئلے گھڑتے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہیں اور حدیث کے خلاف ہیں، اور ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کوئی نئی شریعت بنا لی ہے۔ جتنے فقہاء کرام ہیں ان کے خلاف ان کا یہی نظریہ اور یہی سوچ ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور رحمان کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ دن رات لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا رہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات امت مسلمہ کو بتا دی کہ جو فقیہ ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، رحمان کے راستے پر ہے، اور شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فرمایا ایک فقیہ شیطان پر اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 1000 عام عبادت گزار اس کو اتنی چڑ اس سے نہیں ہوتی جتنی ایک فقیہ سے ہوتی ہے۔ فقیہ کہتے ہیں اس کو ہے جو قرآن پر محنت کرے، حدیث پر محنت کرے، قرآن اور حدیث میں، سنت میں وہ مسائل جو عام آدمی کو پتہ نہیں نکال کر دکھائے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ 1000 عبادت گزار بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، شیطان ان سے پریشان نہیں ہے۔ اس ایک فقیہ سے کیوں پریشان ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ یہ بیچارہ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتا بلکہ پوری امت کا فائدہ سوچتا ہے کہ اس دین پر میں بھی عمل کروں اور امت کے ایسے افراد جو قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہیں ان کو قرآن و سنت پر عمل کروانے والا بنا دوں اور ان کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ اس فقیر کی محنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر خود شیطان نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن شیطان ہے۔ اگر وہ فقیر خود شیطان ہوتا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے فقیر واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ خیر وقت بہت کم ہے، میں اس حوالے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، تقریر اور فقہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو غلط فہمیاں عام طور پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھیلائی جاتی ہیں ان کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو ذکر کروں اور اس کا مختصر جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے ماہر ہیں اور ہم ماہر نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت پر محنت کر کے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے متعلق مسائل ہمیں نکال کر دے دیے ہیں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ ہم سب کے محسن ہیں اور انہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ مسائل جو قرآن میں تھے، وہ مسائل جو سنت میں تھے، ہماری دسترس میں نہیں تھے، ہماری پہنچ میں نہیں تھے، وہ مسائل ہمیں نکال کر دے دیے ہیں۔ فقہی مسائل گھڑتا نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے مسائل گھڑ کر جو ہے وہ ہمیں دے دیے ہیں، ہمارے سامنے رکھ دے کہ نئی شریعت تیار کر دی ہے۔ بھائی یہ قرآن سمندر ہے اور یہ سنت سمندر ہے، اس پر عمل کرنا کیسے ہے، کون کون سے مسائل کس وقت کے لیے ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی جماعت اس وقت کے فقہاء کے ساتھ لگا کر یہ عملی صورت میں آپ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، اور اس کو ہم آج فقہ کہتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ قرآن و سنت میں مسائل سارے چھپے ہیں لیکن میری اور آپ کی دسترس میں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ زمین کی تہ میں پانی موجود ہے اور کوئی آدمی محنت اور کوشش کرنا چاہے تو وہ نکال بھی سکتا ہے اور نکال رہے ہیں لوگ، لیکن کون نکال سکتا ہے اور کون نکال رہا ہے؟ بھائی اس زمین سے پانی وہ نکال رہا ہے جو کہ اس فن کا ماہر ہے۔ میں اور آپ اگر زمین کی کھدائی کریں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ زمین کی تہ میں پانی ہے، لیکن ہم ہلکان ہو جائیں گے کھدائی کر کے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس چھپے ہوئے پانی کو نکال سکیں۔ ہاں اس فن کے ماہر کو بلائیں گے، آپ جو پمپ لگاتے ہیں، جو ٹیوب ویل لگاتے ہیں، ان لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے بھائی یہاں ہمیں پانی چاہیے، وہ کہے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خاص اوزار لائے گا، اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا، وہ پانی جو زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے اس پانی کو نکال کر سب لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا چیک کرو اس کا ذائقہ کیسا میٹھا ہے یا کیسا ہے۔ دیکھو جو پانی زمین کی تہ میں چھپا ہوا تھا ہم سب کو علم ہے کہ وہ چھپا ہے، لیکن اس پانی کو نکالنا عام آدمی کے بس میں نہیں تھا، لیکن جو اس فن کا ماہر تھا اس نے نکال کر دکھا دیا۔ قرآن اور سنت میں 24 گھنٹے کی زندگی کے عمل کرنے کے مسائل موجود ہیں، قیامت تک عمل کرنے کے لیے شریعت موجود ہے، لیکن یہ چھپے ہوئے مسائل کون نکالے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہے۔ آپ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں سمندر کی تہ کے اندر موتی، ہیرے، جواہرات موجود ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی 10-15 آدمی اٹھے اور کہیں بھائی اپنی توا آزمائی کرتے ہیں، چلو سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، کوئی 2-4 ہیرے ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائیں گے، ہوگا کیا؟ میں اور آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں، اگر ہم سمندر میں غوطہ لگائیں گے آخر کار ہچکولے کھاتے ہوئے ڈوب
डुबाते हुए गर्क हो जाएंगे और अपनी मौत आप मर जाएंगे, हीरा एक भी हाथ नहीं आएगा। हाँ, जो उस फन का माहिर है, जिसको तैराकी आती है, हीरे निकालने आते हैं, मोती जवाहरात निकालने आते हैं, उसको कहेंगे हम सारे मिल जाएं तो नहीं निकाल सकते। उस एक आदमी को कहेंगे अपने फन का मुजाहिरा करो, इस समंदर की तह के अंदर छुपे हुए मोती, छुपे हुए हीरे निकाल के लाओ। वो जमीन के अंदर गोता लगाएगा, बगैर गर्क हुए, बगैर मरे, बगैर किसी नुकसान के छुपे हुए जो हीरे हैं, जो जवाहरात हैं, उन जवाहरात को निकाल कर हमारे सामने रख देगा और कहेगा भाई देखो, तुम जो परेशान हो रहे थे हीरे कैसे निकलेंगे, ये मोती कैसे निकलेंगे, ये देखो मैंने बगैर डूबे, बगैर गर्क हुए ये हीरे और मोती तुम्हें निकाल के दिखा दिए। ये फुक़हा किराम है जो कुरान के समंदर से, सुन्नत के समंदर से ये मसाइल जो हमारी जिंदगी से मुतल्लिक है, गोता लगाकर मसाइल निकाल देते हैं और हम अमल कर देते हैं। आम आदमी जिसको कुरान और सुन्नत पर अबूर ना हो, वो कुरान और सुन्नत के माहिर से तहकीकात उसके लेकर अपनी जिंदगी गुजारे। इस अमल का नाम तकलीद है और इस अमल का नाम तकलीद है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारना, शरीयत के माहिर से पूछकर, ये तकलीद है। और ये जो तकलीद करने वाला है इसको मुक़ल्लिद कहते हैं और जिसकी की जाए उसको फक़ीह और मुज्तहिद कहते हैं। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा से हमारा रिश्ता ये है कि वो हमारे मौसल हैं। उन्होंने 24 घंटे की जिंदगी के मसाइल जो हमारी ज़रूरत से ताल्लुक़ रखते थे निकाल कर हमें दे दिए हैं। हम बड़े सुकून के साथ अमल करते हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े मौसल चाहिए तो ये था, उनका शुक्रिया अदा किया जाता, उनके फज़ाइल मनाक़िब बयान किए जाते, उनकी शान को बयान किया जाता, उनके लिए सारे सवाब किया जाता। लेकिन आज बजाय फ़ियाज़ बयान करने के, बजाय सारे सवाब के, बजाय अच्छा तज़किरा और अच्छा कमान रखने के, एक बहुत बड़ा तबका वो है जो हमारे माशरे के अंदर लोगों के ज़हन ये बना रहा है कि फुक़हा किराम दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ, वक्त नहीं है, मैं पकड़ना बड़ी तफसील से अर्ज़ करता, मौसम भी ख़राब है और हज़रत की भी तशरीफ़ आ रही है। मेरी बात में ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। आज जो लोग हम पे एतराज़ करते हैं, मोटे मोटे एतराज़, हमने तमाम एतराज़ात के जवाब दे दिए हैं। कोई एतराज़ ऐसा नहीं जिसका जवाब हमारे अकाबर ने ना दिया हो। लेकिन मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो मोतरज़ है, एतराज़ करने वाला है, वो कभी अपने एतराज़ को वापस नहीं लेता। जितने ताहरी और कम्युनिस्ट मौजूद हैं, क्या ये आज मौजूद थे? नहीं, ये सदियों से
اور میری آخرت کیا؟ پہلے مجھے اپنی آخرت کا سوال ہے، پہلے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں مجھے اپنے آپ سے غرض ہے، مجھے کسی دوسرے سے غرض نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آج جو زبان استعمال کی جاتی ہے، اللہ کی قسم آپ نے کبھی وہ سنی نہیں ہے۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کی قسم آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اتنی سختی میں اتر آئے ہو، فلاں آدمی ہمارے محلے کا ہے، فلاں آدمی ہمارا رشتے دار ہے، تم نے کون سی فکر بنا لی ہے؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، میں ان مسائل کو نہیں بیان کروں گا، لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے اور مجھے چندہ بھی زیادہ دیں گے اور لوگ کہیں گے بڑا سورہ کلی کا قائل ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو مجھے معلوم ہوا ہے، ایک تحقیق جو مجھے معلوم ہوئی ہے، اگر میں اس کو لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ میں جو بات کرتا ہوں پہلے کی ہے، اب کی ہے، آئندہ کروں گا، میں اس کا اللہ کے ہاں پہلے جواب دے ہوں، بندوں کے ہاں بعد میں جواب دے ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہے، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ان سے علم لیا ہے، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام جو ہے اپنا نسائی، ایسے بڑے بڑے حضرات اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آج لوگ ہمیں ان کتابوں کو دکھا کر کہتے ہیں فلانی حدیث کیوں ذکر کی ہے، امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت بڑے عالم تھے، ان سب کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، اس لیے ان حضرات کی بات پیش نہ کرو، بات دلیل سے کرو، یا تو شخصیت کی بات نہ کرو۔ اگر شخصیت کی بات کرتے ہو تو پھر میں اس شخصیت کی کیوں نہ کروں، لیکن تمام کی استاد ہے۔ آج قرآن و حدیث کے نام پہ میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں کہ آج لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے۔ نہ میں نہیں کہتا، میری تحقیق کیا ہے اور میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں بلکہ میرے اکابر کی ہے، میں تو اس کو پڑھا ہے، اس کو بصیرت کے ساتھ سمجھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا اختلاف بعد میں ہے، ان کا اختلاف صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ پہلی بات اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاویٰ ہیں، ان کی جو زندگی کی محنت ہے، آپ اٹھائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک کوئی اجتہاد نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں خود ان کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں ایک کتاب میں نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ہے، فرمایا جب قرآن کریم کی آیت آ جائے سر آنکھوں پہ اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں کوئی رائے پیش نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو قرآن کریم کی آیت وہاں مجھے نظر نہ آ رہی، یہ بھی فرمایا نہیں ہے، پر مجھے نہیں ملی، فرمایا میں سنت کو دیکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں، اگر وہاں سے مجھے رہنمائی بظاہر مل جاتی ہے تو پھر میں اور کہیں دائیں بائیں نہیں جاتا۔ اور فرمایا جب مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی مسئلہ صراحتاً نہیں ملتا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہے، نہیں ملتا، دونوں میں بہت فرق ہے، موجود ہے، پر مجھے نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتا ہوں، صحابہ کرام کی زندگی میرے سامنے ہوتی ہے، جہاں جس مسئلے پر صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے افعال موجود ہوتے ہیں، میں وہاں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور ان کی پیروی کی ہے، اس لیے سر آنکھوں پر صحابہ کرام کی اعتراضات، صحابہ کرام حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ الحمدللہ بہت لمبا سفر کیا ہے، ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ بیماری بھی ہے اور آزار بھی ہیں۔ میں خود کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ آن قریب حضرت کا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک صحابہ کرام کے اقوال اور افعال موجود ہیں رائے پیش نہیں کرتے۔ ہاں جہاں صحابہ کرام کے اقوال افعال میں کوئی چیز نہ ملے
آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اختلاف امام ابو حنیفہ سے ہے، میں عرض کروں بڑی التجا کے ساتھ ان کا اختلاف امام ابو حنیفہ سے بعد میں ہے، صحابہ کرام سے پہلے ہے۔ میں اس پہ ایک نہیں درجنوں حوالے دے سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں مستقل اصول ہے کہ صحابی کا قول پھر حجت ہے، لیکن ان لوگوں کی ایک کتاب میں نہیں درجنوں کتابوں میں لکھا ہے صحابی کا کوئی قول پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ جب دیکھو یہاں فیصلہ ہوا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے صحابی کا قول پھر دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی کو دیکھتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، قول و کردار دیکھا ہے، پھر کوئی موقف اپنایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملوان اس کو لے لیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے، لیکن ان حضرات کی یہاں تو مستقل اصول ہے کہ صحابی کا قول پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر اختلاف کس سے ہوا؟ امام ابو حنیفہ سے یا صحابہ سے؟ میں موٹی موٹی باتیں عرض کروں، آپ دیکھیں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ہماری مسجد میں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، لیکن ان حضرات کی مسجد میں جمعہ کی 1 اذان ہوتی ہے۔ پوچھو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوا، کثیر صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو تمہارے ذہن کا ہو کہ بھئی تم نے یہ کیا کام شروع کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ ہم یہ اذان نہیں دیں گے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ کیوں؟ صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق میں روایت ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وصیت فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا، ان کے طریقے کو لینا، یہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس لیے آج اگر جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کی پیروی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، مجھے بتائے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں فیصلہ ہوا، امام بخاری فرماتے ہیں اسی پر جو ہے فیصلہ ہوا اور لوگوں کا عمل جاری ہو گیا۔ آج لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، صحابہ کرام سے بڑے دیندار ہیں۔ اور اس حوالے سے میں عرض کروں کہ آپ جانتے ہیں جمعے کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں جمعہ کے لیے بڑا قصبہ ہونا ضروری ہے، یہ شہر ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سامنے لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی لا جمعہ ولا تشریق الا فی مثل الجامع، جمعہ اور عید یہ تو بھائی شہر میں ہوتی ہے، شہر میں یا شہر جیسے علاقے میں، قصبہ جو بڑا ہوتا ہے جس طرح ہمارا بڑا علاقہ ہے، شہر نہیں ہے لیکن شہر جیسا ہے، یہاں جمعہ ہوگا، یہاں عید ہوگی۔ لیکن یہ چھوٹا علاقہ ہے جہاں خال خال گھر ہیں اور بالکل وہاں پر جو ہے شہری اثرات نہیں ہیں، وہاں پر جمعہ نہیں ہوگا، وہاں لوگ زور کی نماز پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی جنگل میں جمعہ نہ کرو، اور جہاں پر آبادی نہیں ہے زیادہ، نہ بڑا قصبہ ہے اور نہ شہر ہے، وہاں پر جو ہے جمعہ شروع نہ کرو۔ لیکن ان حضرات نے پوری امت سے الگ موقف اپنایا ہے کہ جنگل کے اندر بھی جمعہ ہوگا، جنگل کے اندر جہاں کوئی نہیں رہتا، ایک آدمی وہاں گیا اکیلا ہی جمعہ پڑھے۔ آپ مجھے بتاؤ جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو عام آدمی جانتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے ہفتہ وار عید رکھی ہے، لوگوں کے جمع ہونے کے لیے لوگ جمع ہو، بڑا اجتماع ہو، اسے کہتے ہیں جمعہ، جتنے ایک بندہ ہوئے دوسری میں 10 ہوئے، کتنا اجتماع اکٹھا ہوا۔ جمعے کا مقصد کتنا قدار ہوگا؟ جنگل میں جمعہ، پوری دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور امت مسلمہ میں ایک نئی بدعت شروع کی گئی ہے، جنگل کے اندر جمعہ کی، دنیا میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف بات ختم کر رہا ہوں، حضرت بیٹھے ہیں اور وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آج بہت بڑی ایک بات جو میرے اکابر پر ہے اور ہمارے اوپر کہی جاتی ہے، آپ ان تقریروں کو پڑھو، آپ ان تحریروں کو پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کہیں گے واقعی یار یہ لوگ جو روتے ہیں یہ ایسے نہیں روتے۔ مارکیٹ میں کتاب آئی ہے، ایک موجود فرقی ہے، اس کا نام ہے احناف کا رسول اللہ سے اختلاف۔ احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والے لوگ اہل سنت جو ہم ہیں، تو احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، جامعہ سلفیہ یہاں پر فیصل آباد میں موجود ہے، یہاں کا استاد فاروق الرحمن یزدانی اس نے کتاب لکھی ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے۔ میں آپ حضرات کو عرض کروں یہ مسئلہ اب ہمیں کیا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ دیکھیں کتاب ہے حنفیت اور مرزائیت، یہ کتاب ہے، اس
پر ساجد میر صاحب کی تصدیق ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں. اب دیکھو اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی مرزائی اور ہم ایک ہے. اب ایسی کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور میں خاموش رہوں. آپ اس کتاب کو بازار سے خریدیں, آپ کو کوئی دے, آپ مجھے بتائیں کہ پھر لیکن مجھے اس بات کا پتا ہو اس میں کیا جھوٹ, کیا فراڈ, کیا تہمت ہے, مجھے پتا ہو, میں آپ کو نہ بتاؤں تو بتاؤ کل کو اللہ کے ہاں میں مجرم ہوں گا یا نہیں؟ میں تو بھائی اپنی آخرت دیکھتا ہوں, آپ کی آخرت بات کا مسئلہ ہے. یہ ایک کتاب آئی, اس اللہ معاف فرمائے, یہ دیکھیں مذہب حنفی کا دین اسلام سے اختلاف. مذہب حنفی کا ہمارا دین اسلام سے اختلاف. جب ایسی کتابیں آئیں گی تو کیا ہمیں حق نہیں کہ ہم بولیں, ہم جواب دیں کہ بھائی اس میں تم نے کیا فراڈ کیا, اس میں تم نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن و حدیث کے نام پہ آج جو کھلواڑ کیا جاتا ہے, ہر آدمی کا مصنف بنا ہوا ہے. مارکیٹ میں کنویں کے مینڈوں کی طرح کتابیں آ رہی ہیں, ہم تو حیران ہیں. کوئی ان پر پرچہ کرنے والا نہیں, کوئی ان پہ کیس لینے والا نہیں. ہم بات کرتے ہیں, ہماری کو سنتا نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور حدیثوں کے اندر تبدیلیاں اور اسلاف کی کتابیں چھپ رہی ہیں, ان کے اندر تبدیلیاں. اب ایک کتاب ہے آپ سب جانتے ہیں, پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی معروف کتاب ہے بنیاد الطالبین. اب یہ تقریباً گھروں کے اندر موجود ہے, آپ جائیں صدیوں سے چھپ رہی ہے. پیران پیر کوئی آج کے آدمی نہیں ہے, وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر تھے, حملی عالم تھے. ان کی کتاب ان لوگوں نے کراچی سے شائع کی ہے. اس کتاب میں لکھا تھا کہ تراویح سنت 20 ہیں اور 20 تراویح پڑھنی چاہیے, لیکن ان حضرات نے اس کتاب کو چھاپا اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی, 20 کو کاٹ کے کہ تراویح 8 ہیں. تراویح کتنی؟ کہ دیکھیں میرے پاس کتابیں موجود ہیں اور اس کے اوپر ایڈریس لکھا, میں حیران ہو گیا پڑھ کر. ایڈریس لکھا ہے حدیث منزل, حدیث منزل کا ملے گا بڑا بڑا حدیث کو ماننے والا. حدیث یہ کہتی ہے بزرگوں کی کتابوں میں تبدیلیاں کرو. اس کے اوپر لکھا مکتبہ سعودیہ. وہ سعودیہ کہاں؟ کراچی جا کے مکتبہ سعودیہ پڑھنا. نام استعمال نہ کرو, تمہارا تعلق حضور والا ہے, حضور والا نہیں ہم جانتے ہیں, ریال والا ہے ہم سے اور کوئی نہیں ہے. اب یہ بنیاد الطالبین چھپی, صدیوں سے چھپ رہی تھی, تراویح 20 تھی. ان لوگوں نے بجائے اس کے تمہارا مسئلے میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے آپ 8 پڑھو, لیکن تمہیں یہ کیا حق ہے پیران پیر کی کتاب چھاپو اور اس میں تراویح 20 کی جگہ کاٹ کر 8 لکھ دو. ایک آدمی بازار میں جائے گا, کتاب کو خریدے گا اور پڑھے گا اور کہے گا پھر پیران پیر تو کہتے ہیں تراویح 8 ہیں, اصل نہیں پڑھتے رہے. شک پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اب یہ دیکھیں ایک کتاب آئی ہے, میں عرض کروں یہ ایک کتاب ہے حاجیوں کو ملتی ہے, جو لوگ حج کر کے آتے ہیں, جو خواتین ہیں, خواتین کے مخصوص مسائل. یہ مشہور سعودی عالم ڈاکٹر صالح بن فوزان ہیں, سعودی عالم, ان کی لکھی ہوئی ہے. اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس میں وہ مسئلے ہیں مخصوص مسائل جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا مردوں سے تعلق نہیں ہے, مخصوص بات ہے. اس میں انہوں نے مسئلہ لکھا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. مرد کو نماز اور طریقے سے پڑھنی چاہیے احادیث کی روشنی میں, اور عورت کو اور طرح پڑھنی چاہیے. اب یہ کتاب اس پر ایڈریس لکھا ہے, سعودیہ کا حضرت سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کتاب یہاں سے چھپی ہے اور جماعت الدعوہ والوں نے چھاپی ہے. یہ میرے پاس اس کی ایڈیشن موجود ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کتاب پر کے اور اداروں نے بھی چھاپا ہے. انہوں نے اس ساری عبارت کو نکال دیا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ بھائی اپنا ساری عبارت کو نکال دیا اور یہ مسئلہ سارے کا سارا اب کتاب چھپی ہے لیکن مسئلہ موجود نہیں ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں. یہ دیکھیں یہ کتاب یہاں چھپی ہے اور اس کا نام بھی بدل دیا. کتاب کا نام تھا خواتین کے مخصوص مسائل اور نام بدل دیا, لکھا خواتین کے دینی مسائل. مخصوص میں اور دینی میں کوئی فرق ہے؟ دینی میں تو سارے شریک ہو گئے نا, مرد اور عورتیں. مخصوص میں عورتیں شریک رہیں گی نا. اس میں سے وہ مسئلہ نکال دیا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں. اور یہ ایک اور ادارہ ہے, یہ دیکھیں شرکت الامتیاز, یہ لاہور کا ہے, انہی حضرات کا ہے, انکار نہیں کر سکتے. میرے پاس کتابیں موجود ہیں, مارکیٹ میں مل رہی ہے. اس میں انہوں نے یہ سارا مسئلہ نکال کر کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے, اپنا موقف ڈال دیا اور کہا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھو
دیکھو یہ دیانتداری ہے. مصنف زندہ ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ ایک اور دارالابلاغ یہ بھی ہے, انہوں نے نام بدل دیا تحفہ برائے خواتین. حالانکہ نام کیا تھا؟ خواتین کے مخصوص مسائل. کتاب کا نام بھی بدل دیا, مسئلہ بھی نکال دیا, اپنا مسئلہ ڈال دیا, اور اس کا نام قرآن و حدیث پہ عمل کرنا. یہ کتاب دوبارہ چھپی ہے. ابھی میں ایک دوست حج کر کے آئے, ان کی اہلیہ نے میرے پاس بھیجی کتاب. یہی کتاب دوبارہ چھپی ہے نئے ایڈیشن میں, خواتین کے مخصوص مسائل. اس میں لگتا ہے کہ حضرت شیخ صالح بن فوزان سعودی عرب, ان کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں میری کتاب کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے. اس لیے انہوں نے اس کے باقاعدہ دوسرے ٹائٹل سے پر بیک ٹائٹل پر باقاعدہ لکھا ہے کہ میری اس کتاب کو وہ آدمی چھاپے جس نے تبدیلی نہیں کرنی, جسے تبدیلی. نام قرآن و حدیث کا ہے, اعتراض امام ابو حنیفہ پہ ہے. ارے اپنے اوقات کو دیکھو, اپنے اعمال کو دیکھو. یہی شیخ صالح بن فوزان ہیں, ان کی کتاب التوحید عربی میں میرے پاس موجود ہے. یہ جماعت الدعوہ والے نے چھاپی اردو ترجمہ کے ساتھ. لوگ کہیں گے واہ ان کا سعودیہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے, اور یہ سعودیہ والے کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ چھاپتے ہیں, وہاں سے ریال لیتے ہیں اور اپنے مطلب کے مسائل اس میں رکھتے ہیں, باقی جو اپنے مطلب کے نکال دیتے ہیں. اس کتاب التوحید کے اندر کتنے مسائل جو اور کتنی عبارتیں جو ان کے حق میں نہیں تھی, یہ ساری کی ساری نکال دی, اور یہ قرآن حدیث کے نام پہ ہوا ہے. ہم جو آگے بات کر رہے ہیں یہ اس میں ایک نہیں, اب یہ کتاب ہے میرے پاس ادھر پڑی ہے, منہاج المسلم. مشہور سعودی عالم تھے, ویسے پیچھے سے الجزائر کے تھے, علامہ ابو بکر الجزائری. ان کی کتاب تھی منہاج المسلم, سعودی میں چھپی تھی عربی زبان میں. یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوا. مکتبہ دارالسلام اہل حدیث حضرات کا مشہور مکتبہ ہے, انہوں نے اس کو چھاپا, اور اس کو چھاپا اس میں سے درجنوں مسائل جو خود ان کے خلاف تھے وہ سارے کے سارے نکال دیے, اور لکھا ہے کہ جی ماشاءاللہ جو ہے اس کتاب میں جو ہے نا ہم نے بڑی تحقیق پیش کی. اب بھائی مصنف جس کی کتاب ہے اس اگر تم ان مسئلوں کو مانتے ہو اس کی کتاب کو چھاپو, اگر اس کے مسئلوں کو نہیں مانتے اس کتاب کو کیوں چھاپتے ہو. باہر کیا میں عرض کر رہا تھا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو نہ تو تحریف کرنے کی ضرورت تھی, نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت تھی. اللہ کی قسم دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. امام حنیفہ پر جھوٹ بولتے لوگ نہیں شرماتے. ایک کتاب ابھی چھپی ہے, سید ثابت مشہور یہ ایک عرب اپنا مصنف ہے, اس کی کتاب کی فقہ سننا, اس کی کتاب الصلاۃ, کتاب الطہارت, کتاب الزکات وغیرہ وغیرہ اس طرح تھی. کتاب الطہارت ان لوگوں نے چھاپی, لاہور سے چھپی. جماعت الدعوہ کے مفتی کی اس پر تصدیق مبشرہ ربانی کی, اس میں باقاعدہ جرابوں پر مسح کی بات آئی ہے. جرابوں پر مسح کی بات میں لکھا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پتلی جرابوں پر مسح کے قائل تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے پتلی جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے, بعد میں انہوں نے اس پر رجوع کر لیا اور کہا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میں نے خود پہلے منع کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس کتاب میں تو موٹی جرابوں کا تذکرہ ہے, جو پتلی جرابیں یہ پہنتے ہیں اس کا تو تذکرہ ہی موجود نہیں ہے. کہاں موٹی جرابیں, وہ موزے موٹے جو موزہ ہے اون کا, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ پتلی جراب پر مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل ہیں, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کتاب چھاپی. میں لے کر آیا, میں نے فادر کو دکھایا, میں نے کہا یار دیکھو اتنا بڑا فراڈ قرآن و حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے, اور یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہیں قرآن نہیں آتا, تمہیں حدیث نہیں آتی. یہ مشہور عالم دین ہے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں, حضرت بیٹھے ہیں, بیمار بھی ہیں. ایک کتاب ہے خطبات یزدانی, معروف خطیب ہے حبیب الرحمن یزدانی صاحب. جتنے اہل حدیث علماء ہیں سارے اس کی نقل پہ تقریر کرتے ہیں, اس کی نقل پہ اذان دیتے ہیں. خیبر تک کشمیر ایک ہی سر ہے, اور آپ جانتے ہو ان کے اذان کا اور بیان کا سر کیا ہے, اسے کہتے ہیں یزدانی طرز. یہ اس کے خطبات چھپے ہوئے ہیں, خطبات یزدانی. اس میں باقاعدہ طور پر دیکھیں ایک مسئلہ چھڑا, یہی جرابوں پر مسح کا. اس میں لکھا قرآن و سنت کے مطابق یہ سارے ہیں جرابوں پر مسح کا مسئلہ چھڑا. اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی جرابوں پر مسح کرنا چاہیے, کیوں؟ لوگوں نے پوچھا, آپ جواب دیتے ہیں کہ جرابوں پر مسح اس لیے کرنا چاہیے. بیٹھ جائیں. جرابوں پر مسح کیوں کرنا چاہیے؟ جرابوں پر مسح اس لیے کرنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں, انہوں نے بخاری شریف میں باب قائم کیا, چیپٹر قائم کیا ہے, باب المسح علی الجوربین. آگے کہتا ہے کہ اتنا بڑا محدث امام بخاری وہ اپنی کتاب کے اندر چیپٹر قائم کر کے جرابوں پر مسح کو بیان کرتا ہے, اور
جرابوں پر مسا نہ کرو، تم بڑے عالم ہو یا امام بخاری بڑا عالم ہے۔ اب یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہوئی، بازار میں ہر آدمی کے پاس ہے۔ جو آدمی یہ بات پڑھے گا کیا سمجھے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، بغیر چیپٹر کے اندر کی حدیثیں لائے ہیں، کیا جرابوں پر مسا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے، اور پوری بخاری شریف کے اندر احادیث جرابوں پر تو بعد کی بات ہے، باب المسی الجوربین کے نام سے ایک بات موجود نہیں ہے۔ بالسرے سے آپ پوری بخاری شریف پڑھ لیں، کوئی چیپٹر امام بخاری نے باب المسی الجوربین کے نام سے قائم نہیں کیا۔ اس آدمی نے لکھا ہے باقاعدہ، اگر یہ بات امام بخاری نے نہ لکھی ہو میں مجرم ہوں۔ اب مجھے بتاؤ میں اس جرم کی بات کس سے جا کر کروں؟ آپ پڑھو گے، آپ کہو گے بھائی اگر یہ نہ لکھا ہو تو میں مجرم ہوں، اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا خطیب یہ بات کہہ رہا ہے، واقعی بخاری شریف میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی بخاری شریف سے لا کے دکھا دے یہ چیپٹر، میں آج جرابوں پر مسا شروع کر دوں۔ خیر باہر کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور پر کیچڑ اچھالنے والے، بہتان باندھنے والے، وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوا میں بہ جائیں گے۔ جتنی جھوٹی تحریکیں پہلے اٹھی ہیں اور اکابر اسلاف کو، ائمہ محدثین کو بدنام کیا گیا، ان کے جھوٹے تذکرے کیے گئے، باطل فرقوں کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن وہ جھوٹی تحریکیں آج اپنی موت آپ مر گئی۔ اہل حق ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ یہ کتابیں اور یہ سارا کا سارا بازار جو ہمارے خلاف گرم ہے، میں نے چند ایک کتابوں کے نام لیے ہیں، ایک چند ایک دکھائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ انشاءاللہ سمندر کی جھاگ میں اس طرح بہ جائیں گے کہ نام و نشان نہیں رہے گا۔ اہل حق ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف میں روایت ہے، فرمایا ہے کہ نجات پانے والی جماعت کی نشانی یہ ہے، جو بھی آدمی باطل کو پیش کرے گا لوگوں کے سامنے، تحریفات کرے گا، یہ اہل حق لوگوں کو تحریفات سے آگاہ کریں گے اور باطل لوگوں کے ہتھ کنڈے سے لوگوں کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے کہ بھئی ان لوگوں نے یہاں یہ گڑبڑ کی ہے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے میں عرض کروں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ ہم سب کے مرشد ہیں